بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو ہمارا موضوع معلوم ہوگا، لباس اور زینت کے احکام۔ یہ موضوع تو بہت طویل ہے اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ہر مہینے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم جتنا کور کر سکتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں۔ دیکھیں، لباس انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے، یعنی انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ لباس کے ساتھ ہو۔ شریعت لباس کے دو اہم مقاصد بیان کرتی ہے، یعنی انسان لباس کیوں پہنے اور کیوں پہنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں لباس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے دو مقاصد کو بیان کرتے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، یعنی جو قابل شرم اعضاء ہیں جن کو دکھانا انسان پسند نہیں کرتا، ان کو چھپانے کے لیے ہم نے لباس اتارا ہے۔ اور دوسرا مقصد بتایا وریشا، اور یہ لباس تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ یہ دو مقاصد قرآن لباس کے بیان کرتا ہے، ایک ستر کا چھپانا، دوسرا زینت کا باعث ہونا۔ اور سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ جہاں جانوروں کا ذکر کرتے ہیں وہاں کپڑوں کے فوائد کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں بیان کرتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، یہ چوپائے جانور، یہ اونٹ، یہ گائیں، یہ بیل ہم نے پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ سورۃ النحل ہی میں دوسری جگہ اللہ بتاتے ہیں جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ ہم نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ تو قرآن کے دو مقاصد لباس کے دو مقاصد بیان کیے اور دو فوائد۔ مقاصد بیان کیے ستر کا چھپانا، زینت کا باعث ہونا۔ فوائد بیان کیے کہ سردی اور گرمی میں تمہارے لیے بچاؤ کا سامان ہے یہ کپڑے۔ ان جو دو مقاصد میں نے آپ کو بتایا ان میں سے بنیادی مقصد ستر کا چھپانا ہے کہ انسان کے قابل شرم اعضاء کو یہ کپڑے چھپا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لباس کی ایک تیسری قسم بیان کرتے ہیں وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور ایک لباس جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ ہے تقوی کا لباس۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف، پرہیزگاری، خشیت، دل میں اللہ کا خوف ہونا۔ اگر آپ غور کریں تو اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، تو یہی خوف، یہی پرہیزگاری اس کو ظاہری جسم کے پہننے پر آمادہ کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے حملہ انسان کے اندر کرتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ کا خوف نکالا جائے، اس کے دل سے اللہ کی خشیت نکال دی جائے۔ جب یہ دل سے اللہ کا خوف نکل گیا تو انسان میں پھر حیا باقی نہیں رہتی۔ جب اللہ کا خوف ہی نہیں رہا، اللہ کا استحضار ہی نہیں ہے، اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، تو پھر وہ خوف خدا ختم ہو گیا۔ جب خوف خدا ختم ہو گیا تو پھر انسان کہتا ہے یہ ظاہری لباس کا بوجھ اپنے اوپر کیوں ڈالوں؟ پھر رفتہ رفتہ وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ لباس آہستہ آہستہ تراش خراش کے چھوٹا کیا جائے۔ پھر فیشن اس کو سہارا دیتا ہے اور پھر کم سے کم لباس روشن خیالی اور ترقی کا نام پا لیتا ہے۔ اور جو لباس مکمل پہن رہا ہو، جو پورے جسم کو چھپایا ہوا ہو، یا وہ لڑکی جو پورا لباس زیب تن کی ہوئی ہو، اس کو تاریک خیالی کہا جاتا ہے، اس کو اولڈ فیشن کہا جاتا ہے، اسے دقیانوسیت کہا جاتا ہے۔ اور آج جو جدید تہذیب ہے، ہماری مغربی تہذیب،
وہ یہ فلسفہ پیش کرتی ہے کہ انسان کی اصل تو برہنگی تھی، یعنی جب انسان پیدا ہوا تو وہ کسی لباس میں تھا؟ وہ کسی لباس میں نہیں تھا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہے، یعنی مغربی تہذیب، کہ بھئی انسان تو حیوان کی ایک ارتقائی شکل ہے، یعنی انسان اصل میں حیوان تھا، جو فلسفہ مغرب پیش کرتا ہے ڈاروینزم کا۔ تو کہتا ہے کہ حیوان نے کوئی کپڑا نہیں پہنا، تو انسان کی فطرت میں تو عریانی اور برہنگی ہے، یہ لباس جو انسان اپنے اوپر لگاتا ہے یہ تو رسم و رواج کی پابندیاں ہیں، لہٰذا انسان کو اپنی اصل کی طرف، اپنی فطرت کی طرف لوٹنا چاہیے اور اسے برہنہ ہونا چاہیے، اس کے کپڑوں کو کم ہونا چاہیے، یہ جدید تہذیب فلسفہ پیش کرتی ہے۔ لیکن اسلام اس کے برعکس انسان کے فطری مطالبات کا پورا خیال رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ لباس انسان کا فطری تقاضا ہے، انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے، اس کے اندر جو اللہ نے شرم و حیا رکھی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان کا جسم چھپا ہوا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام اور شریعت ایک انسان کو کس طرح کا لباس پہننے کا حکم دیتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اسلام نے کسی مخصوص لباس پر انگلی رکھ کر نہیں بتا دیا کہ یہی لباس پہننا، اس کے علاوہ تم نہیں پہن سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام لباس پہننے کے چند اصول، چند حدود اور قوانین بتاتا ہے، اور جو لباس اس اصول اور قاعدے پر پورا اترے گا اس کو پہننے کی شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ تو یہ شریعت کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے کوئی لباس مخصوص کر کے نہیں رکھ دیا، بلکہ اصول بتا دیے اور کہا کہ جہاں ہو، جس ملک میں ہو، جس شہر میں ہو، اس میں جو لباس رائج ہے اگر وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول پر پورا اترتا ہے تو تم اسے پہن سکتے ہو۔ اب میں آپ کو ایک قانون بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ البقرہ میں بتاتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سورۃ الجاسیہ میں اسی طرح کی آیت ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر بھیجا ہے اور زمین کی تمام چیزیں اس کے لیے پیدا کی ہیں تو انسان ان تمام چیزوں کو بلا روک ٹوک استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے قانون اہل علم بتاتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جن سے انسان نفع اٹھاتا ہے، جن کو استعمال کرتا ہے، وہ اصلاً حلال ہیں، وہ مباح ہیں، اور اس وقت تک یہ مباح ہے جب تک شریعت اس کی ممانعت صادر نہ کر دے۔ جامع الترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ گھی، یہ پنیر اور کھالوں سے بنے ہوئے لباس کا کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے ہر ایک کا الگ الگ حکم نہیں بیان کیا، آپ نے کہا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال، اللہ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو حلال ٹھہرا دیا وہ حلال ہے، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور اللہ جس چیز سے خاموش رہا، نہ اس کو کرنے کا حکم دیا نہ اس سے منع کیا، اس کے کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ یہ ایک اصول حضور نے بتایا، جو میں نے آپ کو ابھی اوپر اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں زمین پر وہ انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، اور اسے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی پوری اجازت ہے جب تک شریعت خود اس کو کسی مخصوص چیز سے روک نہ دے۔ لیکن میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، اس سے بہت سے لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں۔ یہ جو اصول میں نے بیان کیا یہ عادات اور معاملات کے حوالے سے ہے۔ جہاں تک عبادات کی بات ہے، عبادات اس وقت تک عبادت نہیں کہلائے گی جب تک وحی کے ذریعے ہمیں معلوم نہ ہو جائے۔
کیونکہ عبادت کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب میں اللہ کو کیسے راضی کروں؟ میں اللہ کو کیسے پہچانوں؟ وہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کیا یہ میں اپنی عقل سے پتہ لگا سکتا ہوں؟ اللہ کیسے راضی ہوگا یہ میں اپنی عقل سے پتہ نہیں لگا سکتا، اس کے لیے لازماً مجھے وحی کی ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عبادات کے جو طریقے بتا دیے کہ اس طرح تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ نماز کے اوقات ہیں، اس طرح تمہیں نماز پڑھنی ہے، اس طرح تمہیں ذکر کرنا ہے، اس طرح روزہ رکھنا ہے، اس طرح حج کرنا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عبادات سے متعلق ہیں، جس کے بارے میں حضور نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا عبادات کے باب میں انسان اگر اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرے گا کہ یوں کرتا ہوں اللہ راضی ہو جائے گا، اس طرح کام کرتا ہوں اللہ خوش ہو جائے گا، تو یاد رکھیے گا یہ پھر دین میں بدعت کہلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ شورى میں بیان کرتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ ان لوگوں نے کچھ ایسے شرکاء بھی ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اللہ اجازت نہیں دیتا۔ معلوم ہوا کہ اگر دین میں کسی چیز کا اضافہ کیا جائے گا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تو یہ دین سے خارج چیز شمار ہوگی، جس کو اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اور متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، آپ علیہ السلام نے بیان کیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کر دیا جو دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ رد کر دینے کے قابل ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو اصول میں نے آپ کو بیان کیا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا انسان ان چیزوں کو پوری طرح استعمال کر سکتا ہے، یہ سب انسان کے لیے مباح ہے جب تک شریعت خود مخصوص کر کے نہ بتا دے کہ یہ چیز تمہیں استعمال نہیں کرنی ہے، اس چیز سے رک جانا ہے۔ لیکن جہاں تک عبادات کی بات ہے تو کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک شریعت اس کی رہنمائی نہ کر دے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصول ہمیں شریعت نے بتایا، بہت سے اہل علم نے اس کو نقل کیا ہے، امام احمد ابن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، اور اسی طرح علامہ یوسف القرضاوی رحمہم اللہ، یہ تمام حضرات اور بہت سے دیگر اہل علم اس اصول کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے آپ کے پینٹ شرٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جانا چاہیے۔ پینٹ شرٹ کوٹ اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، حرام نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں حرام اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لباس کے باب میں شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کر دیا کہ اس کے علاوہ تم نہیں پہن سکتے، بلکہ چند اصول بتا دیے، وہ میں اصول آگے بتاؤں گا، چند اصول بتا دیے کہ اس اصول پر اگر تمہارا لباس پورا اترتا ہے تو وہ چاہے پینٹ ہو، چاہے شرٹ ہو، یا کوئی اور لباس ہو، تم اسے پہن سکتے ہو۔ اب کسی بھی چیز کو حرام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی واضح دلیل موجود ہو جو اس کو حرام کر رہی ہو، اور پینٹ شرٹ کے متعلق کوئی ایسی واضح دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے جو پینٹ شرٹ کو حرام قرار دے۔ دوسری وجہ کسی چیز کو حرام کہنے کی یہ ہے کہ کوئی خارجی دلیل موجود ہو، یعنی مشابہت، کسی غیر اقوام کی مشابہت کی جا رہی ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے بیان کیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے شمار ہوگا۔ اب اس مشابہت سے کیا مراد ہے؟ کون سی مشابہت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا یہاں مشابہت سے وہ مشابہت ہے جو کسی قوم کا مذہبی شعار اور علامت ہو، یعنی اگر کوئی قوم اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی کام کرتی ہے، کوئی رسم و رواج ادا کرتی ہے،
یا کسی کا مذہب اسے کوئی چیز مخصوص سکھاتا ہے، اگر مسلمان اس مذہبی شعار کو اختیار کرے گا، ان کی مذہبی علامات کو اختیار کرے گا، تو یہ ہے غیر اقوام کی مشابہت کرنا۔ مثلا ہندو دیوالی مناتے ہیں، ہولی مناتے ہیں، اب اگر کوئی مسلمان ان کی دیوالی میں شریک ہو جائے، ان کے ہولی میں شریک ہو جائے، تو کہا جائے گا اس نے غیر اقوام کی مشابہت اختیار کی ہے، لہذا یہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اسی طرح کوئی کرسچنز کے کرسمس میں شریک ہو جائے، ایسٹر میں شریک ہو جائے، یا یہودیوں کا کوئی تہوار ہو اس میں شریک ہو جائے، تو اس نے غیر قوم کی مشابہت اختیار کی ہے۔ لہذا مشابہت سے مراد کیا ہو گیا کہ کسی قوم کے جو مذہبی تہوار ہیں، مذہبی رسومات ہیں، اور مذہبی طور پر اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہ قوم اس کو اختیار کرتی ہے، اور ایک مسلمان ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے، تو یہ غیر قوم کی نقالی و مشابہت کرنے والا ہوگا۔ جہاں تک عادات کی بات ہے، یعنی رہن سہن کا معاملہ ہے، کپڑوں کا معاملہ ہے، تو اس کی حدیث میں یہ مشابہت مراد نہیں ہے، لہٰذا پینٹ شرٹ کو ہم غیر اقوام کی مشابہت کی وجہ سے یہ ممنوع قرار نہیں دے سکتے۔ ایک تیسری چیز رہ جاتی ہے، اگر ایک شخص پینٹ شرٹ یا کوٹ اس وجہ سے پہنتا ہے کہ میں فلاں ہیرو کی طرح نظر آؤں، فلاں اسٹار نے اس پینٹ کو، اس شرٹ کو اس طرح پہنا تھا، تو اب یہ چیز ممنوع ہو جائے گی۔ تو آپ مشابہت کا مطلب سمجھ رہے ہیں، یا تو وہ ان کی مذہبی علامت ہو جس کو ایک مسلمان اختیار کر رہا ہو، تو اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ رہن سہن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے چیز، یا چیزوں کے استعمال سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ چیز اس وقت بری اور مکروہ سمجھی جائے گی جب ایک مسلمان اس رہن سہن کو، اس لباس کو، ان چیزوں کو اس نیت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے کہ فلاں ہیرو بھی اس کو استعمال کرتا ہے، میں یہ لباس اس لیے پہن رہا ہوں کہ فلاں اسٹار کو میں نے دیکھا تھا وہ اس طرح کا لباس پہنتا تھا، تو اب یہ غیر قوم کی مشابہت اور نقالی ہو گئی، اس وجہ سے یہ ممنوع قرار پائے گا۔ ورنہ پینٹ شرٹ اس اصول کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا کہ اشیاء اور منافع میں اصل اباحت ہے، پینٹ شرٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نیت بدل جائے مسلمان کی کہ میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ فلاں اسٹار، فلاں ہیرو اس کو پہنتا ہے، اب یہ چیز غلط ہو جائے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب ایک اور بات سمجھیں۔ اب میں نے آپ کو پینٹ شرٹ کا مسئلہ بتایا، اب ہم شریعت کے ان اصول کو ذکر کرتے ہیں جو لباس کے بارے میں شریعت فراہم کرتا ہے۔ وہ کیا اصول ہیں جو اسلام ایک مسلمان کو بتاتا ہے لباس کے حوالے سے کہ تمہیں کیسا لباس پہننا ہے؟ تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کو اختیار دیا ہے، وہ جس طرح کا لباس پہننا چاہے پہن سکتا ہے۔ ہاں، چند شرائط، چند اصول، چند قوانین کی اسے پابندی کرنی ہوگی۔ اگر وہ پابندی انسان شلوار قمیض پہنتے ہوئے بھی نہیں کرو، شلوار قمیض پہننا بھی ممنوع ہو جائے گا، پینٹ شرٹ تو دور کی بات ہو گئی۔ پھر وہ اصول کیا ہے؟ پہلا اصول یواری سوآتکم، کہ وہ لباس تمہارے سطر کو چھپانے والا ہو، اس سے سطر ظاہر نہ ہوتا ہو۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنا سطر کے حصے میں شامل ہے۔ اس سطر کے حصے کو بلا ضرورت کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے سوائے اس کے چہرے کے، دو ہاتھوں کے اور قدم، پاؤں کے، پاؤں کا نیچے کا حصہ، ٹخنوں سے نیچے، قدم جسے کہتے ہیں، یہ سطر کا حصہ نہیں ہے، اسے کھولنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے۔ تو پہلا مقصد جو قرآن لباس کا بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے سطر کو چھپانے والا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے جس سے سطر ظاہر ہو رہا ہے تو یہ لباس ممنوع ہو جائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جب شریعت یہ کہتی ہے کہ لباس تمہارے سطر کو چھپانے والا ہو، تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ اگر ایک انسان اتنا چست اور فٹ لباس پہنتا ہے کہ اگرچہ پہنا ہوا لباس ہے لیکن اس کے جسم کے جو اعضائے سطر ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں،
تو یہ لباس بھی ممنوع قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر عورت نے ایسا لباس پہن رکھا ہے جو اس کے جسم پر بہت فٹ اور ٹائٹ ہو رہا ہے، یا اس کے اتنا لائٹ ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء نمایاں اور ظاہر ہو رہے ہیں، تو شریعت ایسے لباس کے پہننے سے عورت کو روکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایسی عورتیں آئیں گی، نساء کاسیات عاریات، لباس پہن کے بھی برہنہ ہوں گی، ممیلات مائلات، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحھا، داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کے متعلق حضور بتاتے ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، کہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آتی ہوگی، لیکن اس طرح کی عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہوں کہ جس سے ان کا جسم جھلکتا ہو، ایسی عورتیں جنت میں داخل تو کیا جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ تو پہلا اصول شریعت نے کیا بتایا؟ وہ لباس انسان کے اعضاء کو، اس کے سطر کو چھپانے والے ہوں۔ دوسرا اصول، زینت کا باعث ہو، یعنی ایسا لباس پہنا ہوا ہو جو صاف ستھرا ہو، خوشنما لگ رہا ہو، باعث زینت ہو، اس کے اندر وہ تمام رنگ آ گئے جو انسان پہنتا ہے۔ شریعت نے کسی رنگ کی پابندی نہیں لگائی، چاہے وہ سرخ لباس ہو، چاہے وہ کالا ہو یعنی بلیک ہو، اس کے پہننے کی اجازت ہے۔ ہاں، آپ علیہ السلام نے پیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا، نہا عن المعصفر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیلے رنگ کے کپڑے نہ پہننا، یہ کفار کا لباس ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یہ دو اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول، کوئی مرد ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے عورتوں کی مشابہت لازم آ رہی ہو، یعنی مرد عورت کا لباس نہ پہنے، اور عورتوں کو منع کیا کہ وہ مرد کا لباس نہ پہنے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ایسی عورتوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو تیسرا اصول کیا ہوا کہ مرد لباس میں عورتوں کی مشابہت نہیں کر سکتا، اور عورتیں لباس میں مردوں کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتی۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ لباس سے تکبر کا اظہار مقصود نہ ہو، یعنی ایک شخص نے بہت قیمتی لباس پہنا ہوا ہے تو قیمتی لباس پہننا ممنوع نہیں ہے، آپ اچھے سے اچھا لباس، مہنگے سے مہنگا لباس پہن سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو پہن کر تکبر کا اظہار مقصود ہو، دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہو، تو یہ لباس بھی شریعت منع کر دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے بیان کیا کلو وشربو وتصدقو، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو، والبسو، اور جو کپڑا پہننا چاہو پہنو، ما لم یخالطہ مخیلۃ او اسراف، جب تک اس میں تکبر کا شائبہ پیدا نہ ہو جائے۔ اچھے سے اچھا لباس تم پہن سکتے ہو، لیکن اگر وہ تکبر کی نیت سے پہنا جا رہا ہے تو پھر اس طرح کے لباس پہننے کی شریعت ممانعت کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے بیان کیا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسنا، ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر، کبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق، حق بات کا انکار کر دینا، حق بات سے تکبر اختیار کرنا، وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا،
یعنی اگر کوئی اچھا لباس پہن کر لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے، کم درجے کا سمجھتا ہے، خود تکبر میں مبتلا ہے، تو ایسا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی روایت میں دوسری کتاب میں الفاظ یہ ہیں، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علیک، اللہ پسند کرتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے تجھے دے رکھی ہے اس کا اثر تجھ پر ظاہر ہو۔ کیا مطلب ہے؟ محدثین اس حدیث کی شرح میں بتاتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو اللہ نے بہت سا مال دے رکھا ہے، اس کے باوجود وہ پھٹا پرانا لباس پہنتا ہے، تو اس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی کہ اللہ نے اسے مال دے رکھا ہے، اچھا لباس پہن سکتا ہے، اللہ کے حضور اچھا لباس پہن کے حاضر ہو سکتا ہے، لیکن یہ اچھا لباس نہیں پہنتا، تو اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ 4 اصول ہو گئے۔ 5واں اصول کہ مردوں کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہ جا رہا ہو اور عورتوں کا لباس ٹخنوں سے اوپر نہ آ رہا ہو، یعنی مردوں کا لباس ایسا ہو کہ ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، تھوڑا اوپر ہو، پاجامہ ہو، پینٹ ہو، شلوار ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو، اور عورتوں کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے بیان کیا، من جر ثوبہ مخیلتاً، جو اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکائے گا ٹخنوں سے، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تو شریعت شلوار ہو، پاجامہ ہو یا پینٹ ہو، اس کے متعلق کہتی ہے کہ اسے ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح مردوں کو ریشم پہننے سے منع کر دیا کہ ایک مرد اگر لباس پہنے، چاہے شلوار قمیض پہنے، چاہے پینٹ پہنے، ریشم اس کے اندر نہ ہو، ریشم نہیں پہن سکتا۔ ہاں ایک مخصوص مقدار ریشم کی جائز ہے، وہ پھر کسی اور نشست میں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ بہرحال مردوں پر ریشم کو حرام کر دیا۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونے کے پہننے کو حرام کر دیا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تلبس الحریر، ریشم نہ پہننا۔ ہاں امت کی عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ ریشم بھی پہن سکتی ہیں اور سونا بھی پہن سکتی ہے، البتہ مردوں کو اجازت نہیں دی۔ آخری اصول یہ ہے کہ اس کو پہن کر کسی غیر قوم کی مشابہت مقصود نہ ہو، اور مشابہت کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کپڑا پہن کر یہ نیت اور ارادہ کرے کہ میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ فلاں کافر، فلاں اسٹار، فلاں ہیرو، فلاں اداکار کی طرح نظر آؤں، اس جیسا لگوں، چونکہ اس نے یہ لباس پہنا تھا اس لیے میں یہ لباس پہن رہا ہوں، تو پھر یہ لباس جو اصلاً مباح تھا، جائز تھا، پہن سکتا تھا، اس کی نیت نے اس کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ تو انسان کی نیت اس کے عمل کو گناہ کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور درستگی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ تو شریعت لباس کے یہ اصول اور حدود بیان کرتی ہے۔ ساتر ہو، تمہارے اعضائے سطر کو چھپا رہا ہو، زینت کا باعث ہو، مرد ریشم نہ پہن رہا ہو، لباس تکبر کی نیت سے نہ پہنا گیا ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ جا رہا ہو، مشابہت کفار اس سے لازم نہ آ رہی ہو، اگر ان تمام اصول کی رعایت کی جائے تو پھر انسان جو لباس چاہے پہن سکتا ہے، چاہے شلوار قمیض ہو، چاہے پینٹ شرٹ ہو، پہن سکتا ہے۔ ہاں بہتر لباس شلوار قمیض ہی کہلائے گا، کیونکہ پینٹ شرٹ میں بسا اوقات وہ چست ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اعضاء کچھ نمایاں ہونے لگ جاتے ہیں، تو اگر اس کا بھی خیال کیا جائے تو اس کو ہی پہنا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند اصول اور حدود تھے جو شریعت لباس کے متعلق بیان کرتی ہے، اگر ان اصول کی رعایت کی جائے تو شریعت کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ لباس کے حوالے سے کوئی مخصوص لباس شریعت نے پوائنٹ کر کے نہیں بتا دیا کہ اگر یہ نہیں پہنا تو گناہ کا شکار ہو جاؤ گے، ہاں چند اصول ضرور بتا دیے جن کو اختیار کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میں یہ چند گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔